الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو جو رمضان المقدس کی بہاروں کو قرآن مقدس کی برکتیں سمیٹنے میں گزارنے کا عزم رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے پورا رمضان المقدس قرآن مقدس کے پاروں کا خلاصہ اور قیام اللیل کے حوالے سے جو ہماری راتیں گزریں گی اس کا آغاز بھی الحمدللہ تعالی مکہ پاک کی سرزمین سے ہو رہا ہے، اور اس وقت میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے، اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو رب آگے سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت اور میری جلالت کا اقرار کیا، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر وللضالین تک جب پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا اسے عطا ہوگا۔ اس سورت کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، سورۃ المسألہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں، سورۃ الواقعہ، سورۃ القافیہ، سورۃ الرقیہ اور سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون یا مرکزی نقطہ کیا ہے وہ ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت ہی اس کائنات کے اندر انسان کے لیے اصل ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے مانگنے کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ جب بندہ اس کی حمد بیان کرتا ہے تو گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار پیش کر دیتا ہے، اور جب صفت رحمت کو بیان کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو جاتا ہے، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے، اور مانگتا کیا ہے؟ ہدایت، یعنی راز کائنات جو انبیاء کو ملے، صلحاء کو ملے، متقین کو ملے، اور گمراہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اور یقیناً جب بندہ پوری عجز و انکساری سے، محبت سے، عشق سے اس صورت کو رب کی بارگاہ میں تلاوت کر کے پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہی کچھ عطا کرتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔